بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ ایسی کرامت تھی جو تقریباً پورے اجمیر کے سامنے ظہور میں آئی تھی۔ سب نے اپنی آنکھوں سے تالاب کو بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے دل اپنے مذہب کی طرف سے ہٹنے لگے۔ بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، بعض نے ہمت کی اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی متاثر ضرور ہوئے، اتنا ضرور ہوا کہ اب وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ترائن کے مقام پر شہاب الدین غوری اور راجہ پرتھوی راج کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھیں۔ دونوں فریقین مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ شہاب الدین غوری کے ساتھ خلجی، غوری اور خراسانی امراء آئے تھے۔ پرتھوی راج نے ہندوستان بھر کے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ان میں سے ہر ایک مارنے مرنے پر تلا ہوا تھا۔ دوسری طرف شہاب الدین غوری کا لشکر بھی ہندوستان میں دین اسلام کی جنگ لڑنے کا جذبہ دل میں لے کر آیا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے۔ پورا دن گزر گیا، ایک سپاہی کے قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ دوسرے دن بھی جنگ کا نقشہ یہی رہا۔ دونوں طرف کی فوجیں نہایت پامردی سے لڑ رہی تھیں۔ دن بھر جنگ جاری رہتی اور شام کو کسی نتیجے کے بغیر تلواریں نیام میں چلی جاتی۔ کبھی ایک کا پلہ بھاری رہتا، کبھی دوسرے کا۔ جب اسی کیفیت میں کئی دن گزر گئے تو سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ آئے ہوئے امراء میں بد دلی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ وہ تو یہ سوچ کر شہاب الدین کے ساتھ چلے آئے تھے کہ ہندو ترن والا ہیں، جنگ کا فیصلہ ہوتے ہی خوب مال و دولت ہاتھ لگے گا، لیکن راجہ کی فوجیں جی کھول کر دادے شجاعت دے رہی تھیں، لہذا جنگ کا فیصلہ جلدی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی اس بد دلی کو راجہ پرتھوی راج نے محسوس کر لیا۔ اس کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس کے سپاہیوں نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ اب مسلمانوں کے قدم بالکل ہی اکھڑ گئے، شکست کے بادل منڈلانے لگے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ شہاب الدین غوری زخمی ہو گیا۔ اسے اپنے سرداروں پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ اس نے اسی میں عافیت جانی کہ فی الحال قلعے کا دفاع چھوڑ کر غزنی واپس لوٹ جائے۔ اس نے اپنی فوجوں کو نکال لیا۔ آسمان نے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا کہ پرتھوی راج بھاگتے ہوئی مسلمان فوجوں کا تعاقب کر رہا ہے۔ پرتھوی راج نے بڑی دور تک مسلمان سپاہیوں کا تعاقب کیا اور پھر واپس آ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اسلامی لشکر غزنی واپس لوٹ گیا تھا، لیکن قلعہ بھٹنڈا اب بھی تسخیر نہیں ہو سکا تھا۔ مسلمان شہادت کے جذبے سے سرشار تھے اور کسی طرح ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے۔ جب یہ محاصرہ طول کھینچنے لگا تو راجہ نے اپنے لڑکے قولہ کو قلعے کی تسخیر پر مامور کیا اور خود اجمیر واپس لوٹ گیا۔ راستے پر اس کے نام کی جے جے کار ہوتی رہی۔ جس طرف سے گزرا ہندوؤں نے کسی اوتار کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اجمیر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ جب وہ اجمیر میں داخل ہوا، مندروں میں گھنٹیاں اور سنکھ بج رہے تھے۔ گیندے اور گلاب کے پھول سڑکوں پر بکھرے پڑے تھے۔ کوٹھے ناریوں سے اور گلیاں جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ راجہ جو ہی اجمیر میں داخل ہوا، محل میں جانے کی بجائے انا ساغر کے قریب بنے ہوئے بڑے مندر میں پہنچ گیا تاکہ دیوتا اس سے خوش ہوں۔ ابھی اس نے مندر میں قدم ہی رکھا تھا کہ آذان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اجمیر میں آذان کی آواز؟ اس نے قریب کھڑے ہوئے اپنے عمال سے پوچھا۔ مہاراج کچھ دنوں سے
ایک فقیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ٹھہرا ہے، میں کچھ دیر اجمیر سے باہر کیا رہا، یہاں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس مسلمان فقیر کی اتنی ہمت، وہ اتنا برہم تھا کہ پوجا پاٹ بھی بھول گیا، الٹے قدموں مندر سے نکل گیا، ہاتھی پر بیٹھ کر سیدھا اپنے محل پہنچ گیا۔ عمال اور عمرہ ہاتھ باندھ کر حاضر ہو گئے، اس مسلمان فقیر کو فوراً اجمیر سے نکال دو، میں ایک پل کے لیے بھی اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ مہاراج اب یہ اتنا آسان نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ میں نے شہاب الدین غوری کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا، یہ فقیر کس گنتی میں ہے؟ مہاراج شہاب الدین کی بات اور ہے، یہ فقیر لوگ ہیں، دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ان فقیروں نے عوام کے دل جیت لیے ہیں، اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، میری تلوار ہر بغاوت کو کچل دے گی۔ مہاراج بدھائی سے کام لیجئے۔ ایک پنڈت نے کھڑے ہو کر کہا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیجئے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرا کام تلوار چلانا ہے، بدھائی تم استعمال کرو، پھر یہ کام ہم پر چھوڑ دیجئے، ہم اسے یہاں سے نکال کر دم لیں گے، لیکن دھیرج سے۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ ان پنڈتوں نے اکیلے میں رواجہ سے ملاقات کی اور دیر تک اسے اپنے مشوروں سے نوازتے رہے۔ طے یہ پایا کہ پہلے عوام کی عقیدت کو کم کیا جائے۔ ایک طرف یہ بات پھیلا دی کہ یہ اجنبی درویش دراصل شہاب الدین محمد غوری کا جاسوس ہے، دوسری طرف اپنے کچھ ملازموں کو اس کام پر متعین کیا کہ وہ اس درویش اور اس کے ساتھیوں کی خامیاں تلاش کریں اور راجہ کو بتائیں، تاکہ ان خامیوں کو عوام میں پھیلایا جائے یا ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس درویش کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ اس حکم کو سنتے ہی یہ ملازم ادھر ادھر پھیل گئے، کچھ نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ عقیدت مند کا روپ دھار کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس وقت بسر کرنے لگے، کبھی کبھی رات کو بھی وہیں رک جاتے تھے۔ ان لوگوں نے شب و روز میں کوئی بات بھی ایسی نہیں دیکھی جو آداب و اخلاق کے منافی ہو۔ اللہ کے ان نیک بندوں کی زندگیاں کھلی کتاب کی طرح تھیں، بےہودہ گوئی تو کجا کھل کر کہہ کے بھی نہیں لگتے تھے، زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کبھی مریدین حلقہ باندھے بیٹھے ہیں اور حضرت خواجہ بزرگ حکمت و دانائی کے موتی نچھاور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو زہر بھرا گیا تھا اس صحبت نیک سے رفتہ رفتہ زائل ہونے لگا، دلوں کے پتھر سے چشمے پھوٹنے کے دن آ گئے، جذبوں کے سوکھے درخت برگ و بار لانے لگے، نفرت کی جگہ خاموش محبت نے لے لی۔ ایک دن محفل سجی ہوئی تھی، باہر چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، خیمے کے اندر باتوں کی روشنی، سب مؤدب بیٹھے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ واعظ و تلقین میں مشغول تھے، راجہ کے آدمی بھی اس دن موجود تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، درویش وہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی حاجت لے کر آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرے۔ اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حکومتی اشخاص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ کی اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ یہ حضرات اس نرم سلوک کو دیکھ کر اپنا راز پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ حضور، ہمیں آپ رحمت اللہ علیہ کی خامیاں تلاش کرنے پر مامور کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے با یک زبان کہا، اگر کوئی خامی نظر آئی ہو تو بتائیں تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عاجزانہ انداز میں کہا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہیں، راز کھل جانے کے بعد بھی برہمی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ انہوں نے سوچا اور سب کے سب آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں گر پڑے، حضور ہم اسلام لے آئے، ہمیں قبول کیجئے، بے شک یہی سچا مذہب ہے، ہم اب تک اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں روشنی دکھائی ہے،
ایسا ظرف تو ہم نے بادشاہوں میں بھی نہیں دیکھا جس کا مظاہرہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں اٹھایا، شفقت سے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی تم اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، آتے جاتے رہنا۔ شرمندگی ان کے چہروں سے ظاہر تھی۔ وہ سب اٹھے اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ اب انہیں راجہ کو یہاں کے حالات سے مطلع کرنا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اپنا راز ظاہر کیے بغیر جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے بے کم و کاست بیان کر دیں گے۔ انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا تھا راجہ کے گوش گزار کر دیا۔ راجہ کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا طریقہ اختیار کرے۔ اس کے مشیروں نے اسے پھر ایک ترکیب سمجھا دی۔ راجہ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور حسین ترین عورتیں اس کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ ان عورتوں کا سندر روپ دیکھ کر ایک مرتبہ راجہ کا دل بھی بے ایمان ہو گیا۔ ان کا لباس، ان کی ادائیں، قاتل مسکراہٹ ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے زاہد کے قدم بھی لڑکھڑا جائیں۔ راجہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا یہ ہتھیار ضرور کامیاب ہوگا۔ بہن اور بھائیو، آنے والے وقت میں واقعات نے کیا رخ اختیار کیا، ضرور ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوبیبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔